شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فاطمہ الزہرا کے مقام کو بتا کر مصطفیٰ نے لڑکیوں کے مقام کو بتا دیا کہ لڑکیاں زحمت نہیں بلکہ لڑکیاں تو رحمت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فاطمہ کے لیے کھڑے ہو کر قیامت تک ہونے والی بیٹیوں کی عزت کو بڑھا دیا اور یہ بتا دیا کہ لڑکیوں کو نحوست مت سمجھنا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 لڑکی اللہ اکبر ہیں، اگر وہ محبت سے ان کو رکھے گا، محبت سے پرورش کرے گا، محبت سے پالے گا، اور محبت سے پالنے کے بعد جب بچی جوان ہو جائے کسی دیندار کے ساتھ رشتہ کر دے گا تو اللہ اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات سنو، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ لڑکی پیدا کیوں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں 2 لڑکی ہو، کسی نے عرض کیا رسول اللہ جس کے گھر میں 3 نہیں ہو 2 پیدا ہو جائیں تو؟ مصطفیٰ نے فرمایا جس کے گھر میں 2 لڑکی بھی پیدا ہو گئی، اگر محبت سے پالے، عزت سے پالے، بوجھ نہ سمجھے کہ یہ جہیز کہاں سے لاؤں گا، یہ کام کیسے کروں گا، وہ کام کیسے کروں گا، محبت کا ہاتھ رکھے، شفقت کا ہاتھ رکھے، پیار کا ہاتھ رکھے، اس کو پڑھائے، اس کو لکھائے، اس کے بعد محبت کے ساتھ اس کی شادی کر لے تو 2 لڑکی والے کو بھی اللہ رب العزت ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ جس کے گھر میں 2 لڑکی نہیں بلکہ ایک ہی لڑکی ہو تو مصطفیٰ نے فرمایا جس کے گھر میں 3 ہو وہ ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے، جس کے گھر میں 2 لڑکی ہو وہ ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ جس کے گھر میں ایک ہی لڑکی ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ تو مصطفیٰ نے وہی فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ تو سب کے لیے رحمت ہے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک لڑکی ہو وہ محبت سے پالے، عزت سے پالے، وقار سے پالے، بوجھ نہ سمجھے، اس کو پڑھائے لکھائے، اس پر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھے، جوان ہونے کے بعد اگر اس کو کسی دیندار لڑکے کو دے دے تو ایک لڑکی والے کے ماں باپ کو بھی اللہ قیامت کے دن جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 والے کو بھی جنت، 2 والے کو بھی جنت اور 1 والے کو بھی۔ اب جس کے لڑکی نہ ہو، جس کے لڑکی نہ ہو تو مصطفیٰ کو میں نے عرض کیا سب کے لیے رحمت ہے۔ سوال کرنے والے تو سب سوال ہی کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے یہی پھر سوال کیا کسی نے یا رسول اللہ 3 والا جنت میں، جس کے گھر میں 2 لڑکی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، جس کے گھر میں 1 لڑکی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن عرض کیا رسول اللہ جس کے گھر میں کوئی لڑکی ہی پیدا نہیں ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا 3 والا جنتی، 2 والا جنتی، 1 والا جنتی، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے لیکن دن بھر دعا مانگتا ہے یا اللہ میرے بھی کوئی لڑکی ہوتی تو میں محبت سے پالتا، میں پیار سے پالتا، میں بڑی شفقت سے پالتا، یہ ظہر میں بھی دعا کر رہا ہے، جمعے میں بھی دعا کر رہا ہے، عید بقرہ عید میں بھی دعا کر رہا ہے، کعبے میں جا رہا ہے تو دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے بھی کوئی لڑکی ہوتی، بچی ہوتی تو میں بھی محبت کے ساتھ پالتا، پیار سے پالتا، جوان ہو جاتی تو اس کی شادی رچاتا۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بہتر خیال لڑکی کے لیے رکھتا ہے اگر لڑکی پیدا نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی اللہ اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ مصطفیٰ فاطمہ کے مقام کو بتا کر لڑکی کے مقام کو قیامت تک کے لیے مصطفیٰ نے بڑھا دیا۔ لڑکی پیدا ہو تو زحمت نہیں بلکہ، لیکن معاملہ انڈیا کا الٹا ہی ہے، 1 پیدا ہو گئی تو برداشت کر لی، 2 پیدا ہو گئی تو اور گردن ماں باپ کی لٹک گئی، ساس سسر کی بھی لٹک گئی اور شوہر کو گھور رہے ہیں اس کا انتظام کر، اور 3 پیدا ہو گئی تو سمجھ لو بہت سی جگہ عورتوں کا نمبر طلاق تک کا آ گیا۔ بات جھوٹ نہیں ہے، ابے اس میں حضرات پہلی بات تو لڑکی رحمت ہے اور دوسری بات عورت کا قصور کیا ہے؟ عورت کا قصور ہے لڑکی اور لڑکے میں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ لڑکی زحمت نہیں بلکہ لڑکی رحمت ہے۔
کیونکہ مصطفیٰ کے گھر میں 3 بیٹے تھے، عبداللہ، ابراہیم اور قاسم، ان کا بچپن ہی میں انتقال اور وصال اور پردہ کر گئے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت خود لڑکی والے ہیں، خود لڑکی والے ہیں۔ تو لڑکی پیدا ہو تو خوشیاں منانا چاہیے، لڑکی پیدا ہو تو اس کو عزت دینی چاہیے، لڑکی پیدا ہو تو عزت بھی دو اور اچھے نام بھی رکھو، لیکن پیدا ہونے میں بھی معاملہ الٹا اور نام رکھنے میں بھی الٹا۔ ہم کہتے ہیں عائشہ رکھ لو کہ نہیں رکھیں گے، پتہ نہیں معاذ اللہ، کسی کا خوشبو، کسی کا بدبو، کسی کا گڈو، کسی کا پپو، لڑکا پیدا ہو تو یہ نام، لڑکی پیدا ہو تو یہ نام، لیکن ابو بکر کے نام پہ ہم نام نہیں رکھتے۔ تو حضرات، مصطفیٰ جان رحمت نے لڑکی کے مقام اور عزت کو بتایا ہے، ان کی زندگی کو بچایا ہے، تو تم بھی ان کی زندگی۔ اب یہ کہتے ہیں آج کل تو معاملہ میں نے عجیب دیکھا ہے، عجیب معاملہ، سیکرٹری صاحب عجیب معاملہ، یہ معاملہ کہ آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت تو رحمت ہے، کیا ہے؟ رحمت۔ جب مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے تو لڑکی گاڑی جا رہی تھی، آپ سب کو پتا ہے۔ مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے، لڑکی گاڑی جا رہی تھی، لڑکیاں ماری جا رہی تھی، بچی اللہ اکبر پیدا ہوتی تھی تو حضرات محترم لڑکی تڑپتی تھی، بیوی تڑپتی تھی کہ میرا شوہر اس کو مار دے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو زندہ درگور کر دے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی باپ کو ترس نہیں آتا تھا، باپ کو رحم نہیں آتا تھا، وہ جنگل میں لے جاتا تھا، کدال سے اللہ اکبر کھڈے کھودتا تھا، لڑکی گاڑی جاتی تھی، لڑکی چیخو پکار کرتی تھی، یا اللہ ہم کب تک جاڑی جائیں گی، کب تک ماری جائیں گی۔ قسم خدا کی، اللہ اکبر کبیرہ، لڑکیوں کی زندگی کو اگر بچایا ہے، لڑکیوں کے مقام کو اگر بچایا ہے تو وہ کسی کے باپ نے نہیں، رسول پاک نے بچایا ہے، رسول پاک نے بتایا ہے۔ آج یہ حکومت پر بیٹھ کر یہ آٹو پہ لکھتے ہیں لڑکی بچاؤ لڑکی پڑھاؤ، اسٹیشن پہ لکھا ہے لڑکی بچاؤ لڑکی پڑھاؤ، ایئرپورٹ پہ لکھا ہے لڑکی بچاؤ لڑکی پڑھاؤ، ٹرک پہ لکھا ہے لڑکی بچاؤ لڑکی پڑھاؤ، ہاسپٹل میں، اسٹیشن پہ، تھانے میں، کورٹ کچہری میں لکھا ہے لڑکی بچاؤ لڑکی پڑھاؤ۔ لڑکیوں کی عزت کی یہ بات کرتے ہیں، ارے جو نعرہ یہ آج لگا رہے ہیں لڑکی بچاؤ لڑکی بچاؤ، یہ نعرہ تو 1450 سال پہلے مصطفیٰ نے مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر لگا دیا تھا، لڑکی بچاتے چلے جاؤ اور جنت پاتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، شفیع و شفر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت نے فاطمہ کے مقام کو بتا کر لڑکیوں کی عزت کو بچایا ہے، بے شک بے شک، لڑکیوں کی آبرو کو بچایا ہے، لڑکیوں کے مقام کو بڑھایا ہے۔ یہ بات آئی ہے فاطمہ الزہرا کی تقریر میں، ان کے حضرات سیرت میں، تو یہ نصیحت آمیز باتیں سننا ضروری ہے، اس لیے کہ عمل ہو، صرف یہاں سے جانے کے بعد بے عمل نہ بنے، یہاں سے جانے کے بعد بچی کو بے بوجھ نہ سمجھیں، یہاں سے جانے کے بعد لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے لیے وہ جنت لے کر آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہی لڑکی جب جوان ہوتی ہے نا اور کسی سے شادی ہوتی ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ لڑکی شوہر کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شوہر کا معاملہ آیا تو بڑی دھیرے سبحان اللہ نکل رہی، بیویاں جنت نہیں ہے کیا آپ کے لیے؟ ماشاءاللہ بیویاں جنت ہو سکتا دو چار کے لیے نہیں ہو، کیونکہ معاملے میں میرے پاس آتے رہتے ہیں حضرات، تقریر کے بعد لوگ ملاقات، بولے مولانا آپ نے فرمایا بیوی جنت بیوی جنت بیوی جنت، بولے میں تو جب سے شادی کری ہے زندگی خراب، زندگی خراب۔ مصطفیٰ تو فرماتے ہیں کہ میاں بیوی سکون کا ذریعہ، بولے ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن کیا کریں جب قسمت خراب ہوتی ہے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے میں بجنس کرتا ہوں، صبح سے شام تک دوڑتا ہوں، دوڑ کرتا ہوں، لیکن کبھی 10 بجے 11 بجے 12 بجے گھر میں انٹری کرتا ہوں، رات کو کبھی کبھار لیٹ ہو جاتا ہوں، تو بیوی جیسے ہی گیٹ کھولتی ہے تو خیریت پوچھنے کی بجائے کہاں تھے؟ بولے زندگی ہو گئی خراب۔ ایک ملا کے مولانا
میں آفس میں کام کرتا ہوں، آفس میں میل فیمیل سبھی ہوتے ہیں، لیڈیز بھی ہوتی ہے، جینٹس بھی ہوتی ہے، فائلوں کا کام ہوتا ہے، لڑکیوں سے بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے، آفس کا ٹائم ہے 10 بجے ٹائم ہے، تو کبھی کبھی 9:30 بجے میرے فون کی رنگ بج جاتی ہے، کوئی لڑکی کام کے لیے فون کر دیتی ہے، دھوکے سے کبھی بیگم اٹھا لیتی ہے، جب لیڈیز کی آواز سنتی ہیں تو ڈنڈا تیار رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کون تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بولے زندگی ہو گئی خراب۔ حضرات محترم، ایک تو وہ بیچارہ پریشان، دوسرا یہ پریشان، اور اللہ اکبر ایسے ملے کہ مولانا ٹھیک ہے کہ بی بی جنت ہے، ٹھیک ہے بی بی سکون کا باعث ہے، لیکن کچھ بیویاں اتنی تگڑی مل جاتی ہے، اتنی خطرناک مل جاتی ہیں، میں سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں حضرات محترم، ماشاءاللہ سب الحمدللہ آپ نیک ہیں، ماں بہنیں بھی نیک ہیں، لیکن حضرات ہو سکتا 2-4 گھپلا کرتی ہوں، لیکن حضرات وہ برا نہ مانے، وہ نصیحت کی باتیں ہیں، میں نصیحت کی باتیں پہنچانے آیا ہوں، میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، میرا کام ہے حضرات آپ کو کچھ پلا کے چلے جانا۔ تو ایک آیا کہ مولانا شادی تو ہو گئی، لیکن حدیث میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ ماں کی زیارت کرو، میں رات کو 9-9:30 بجے آتا ہوں، ماں کی زیارت کرتا ہوں، آدھے گھنٹے ماں کی زیارت کرتا رہتا ہوں، ماں کے پاس بیٹھتا ہوں، ماں کی خیریت پوچھتا ہوں، لیکن خیریت پوچھنے کے بعد جیسے ہی کمرے میں انٹری کرتا ہوں تو وہ کہتی جاؤ ادھر ہی چلی جاؤ، اپنے اماں کے پاس بیٹھو جا کے۔ حضرات تجھے تکلیف، ماں کے پاس بیٹھے تو تکلیف، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، یہ غلطیاں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کچھ جگہ دینداری کی کمی کی وجہ سے، کچھ جگہ اللہ اکبر کبیرہ سانس ایک تو ہوتی ہے سانس جو نیچے ہوتی ہے وہ سانس، اور ایک ہوتی گھر میں بیٹھی بھی سانس، دونوں ایک ہی کام کرتی ہیں۔ اگر یہ سانس نہ آئے تو سمجھ لو قسم خدا کی زندگی خراب، اور وہ سانس اگر مل جائے خطرناک تب بھی زندگی خراب۔ سانس بڑی خطرناک ہوتی ہے حضرات، یہ سانس مل رہی ہے، اچھی بھی ہے خراب بھی ہے، بند ہو جائے تو زندگی بند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سی سانسیں بیچاری بہو کو ایسی مل جاتی ہے، کیا بیٹا تجھے ہو کیا گیا، بیٹے تجھے ہو کیا گیا، جب سے شادی ہوئی ہے پہلی رات میں تیری بیوی نے تیرے اوپر کون سا وظیفہ پڑھ دیا، جو کسی مولانا کا وظیفہ نہیں، اتنا تگڑا وظیفہ پڑھ دیا، تو مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اب وہ بیچارہ بہت سی جگہ شوہر بیچ میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ ادھر بیوی کو دیکھوں ادھر ماں کو دیکھوں، اس دل چاہتا گلے گھونٹ دو، تو وہ بولتے مولانا جنت نہیں ہے آفت میں آ گیا۔ میں نے کہ اب آفت سمجھو یا جنت سمجھو، اب تو اس کو نبھانا ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے جہاں تمہارے مقدر میں اللہ اکبر بیویاں لکھی تھی، لڑکیاں لکھی تھی، تقدیریں لکھی تھی، اللہ اکبر وہاں قسم خدا کی تمہارے حضرات جوڑے مل چکے ہیں، اب نبھاؤ، کیسے نبھاؤ گے بس حضرات۔ لیکن بہت سے معاملات گڑبڑ بھی ہو جاتے ہیں، شوہر سوچتا ہے کہ بیوی نے تھوڑی سی غلطی کری تو اللہ اکبر کبیرہ میں اس کو طلاق دے دوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ حضرات آئے دن ابھی کچھ سال پہلے آپ کوئی بھی مسئلہ اٹھواتے ہیں، دلی کی سنسد میں آپ اٹھواتے ہیں، مسلمان اٹھواتا ہے، دلی کی سنسد میں اذان کا معاملہ اٹھتا ہے تو وہ آپ اور ہماری وجہ سے اٹھتا ہے۔ طلاق کا معاملہ چند سال پہلے چلا تھا تو وہ میرے اور آپ کی وجہ سے اٹھا۔ سالن میں مرچی کم، نمک کم تو طلاق، کوئی بھی بات ہوئی تو طلاق۔ ارے وہ بیچاری لڑکی اگر نمک تیز بھی ڈال دیا یا کم بھی ڈال دیا تو اس میں کیا بات ہے؟ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ، بولیے سبحان اللہ، یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ گھر بگڑے نہ، گھر میں طلاقیں نہ ہو، گھر میں اتفاق بنا رہے۔ ہم سب کی ماں حضرت فاطمہ جب شادی ہو کے آئی حضور کی بیوی بنی، حضور کی بیوی بنی تو آٹا گوندنا نہیں آ رہا تھا، آٹا گوندنا ہماری ماں حضرت عائشہ کو آ نہیں رہا تھا۔ تو دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت نے کچھ کہا نہیں، بلکہ اپنے مبارک مقدس متبرک ہاتھوں سے آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حکمت کی باتیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیچاری لڑکی پڑھائی میں رہ گئی یا ویسے رہ گئی، نہ سمجھ ہے، چھوٹی ہے، اگر نہیں آتا ہے تو اس کو سکھا دیجیے۔ آپ بڑی ہیں، بڑے ہیں، بتا دیجیے۔ اور تیرے ماں باپ نے سکھایا ہی کیا ہے تجھے؟
یہ کام کر کے آئی ہے. تو بہرحال بڑے بڑے معاملات اس دنیا میں آتے ہیں تو بڑا تکلیف ہوتا ہے. وہ لڑکی جو حضرات باپ کو چھوڑ کر, ماں کو چھوڑ کر, پڑوسی کو چھوڑ کر, سہیلیوں کو چھوڑ کر, رشتہ دار کو چھوڑ کر, دنیا کو چھوڑ کر ایک اکیلے شوہر کے لیے آئی ہے, وہ شوہر اسے چند منٹ میں طلاق دے دے کہ میرا باپ تو یہ ہے, میرا باپ ایس پی ہے, میرے باپ کے تعلق ایس پی سے ہیں, کوئی جیل مجھے نہیں ہوگی. حضرات یہاں تو جیل سے بچ سکتے ہو, لیکن کسی کی زندگی اگر کسی نے برباد کر دی تو وہ خدا رب العالمین ہے, قسم خدا کی انصاف والا, وہ ارحم الراحمین ہے, اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے, اس کی لاٹھی بے آواز ہے. اس لیے حضرات اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. بیویوں کی بھی قدر کرو اور بیویوں کو چاہیے شوہر کی بھی قدر کرے. سبحان اللہ. بیویوں کی قدر کرو, بیویوں سے پیار کرو, کیونکہ مصطفیٰ خود پیار فرماتے تھے. سبحان اللہ. مصطفیٰ خود پیار فرمایا کرتے تھے, قسم خدا کی بہت پیار فرمایا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت. اور مصطفیٰ نے یہی فرمایا مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے, ایک تو خوشبو پسند ہے, ایک نماز پسند ہے, تیسری عورتیں پسند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر عورتیں نہ ہوتی تو ایک بات کہ میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. حضرات محترم, یہ راتیں بار بار نہیں ملیں گی, یہ ملاقاتیں بار بار نہیں ملیں گی. یہ حسین اعظم کی محفل ہے, کسے پتا ہے اگلے سال میں زندہ رہوں یا مر جاؤں, کسے پتا ہے اگلے سال تک کس میں سے کون زندہ رہے یا چلا جائے, یہ تو اللہ کو پتا ہے. جتنا وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے, مصطفیٰ کی یاد میں گزر جائے, حسین اعظم کی یاد میں گزر جائے. ارے وہ کربلا میں, میدان کربلا میں جس نے گردنیں کٹا دی, جس نے کنبال اٹھا دیا. حضرات تو ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ وقت 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 وقت. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات کو حضرات توجہ رکھیے کہ جتنا وقت ذکر رسول میں گزر جائے, ذکر حسین میں گزر جائے, یہی ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. آپ سب اچھے ہیں, مغفرت کی وجہ سے آئے ہیں, محبت حسین کی وجہ سے آئے ہیں یقیناً. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے حضرات کبھی بھی ایسی محفلوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی بات نہیں, بس جتنا ذکر سننے مل جائے وہ خوش قسمتی ہے, وہ خوش قسمتی ہے, وہ خوش قسمتی ہے. حضرت آدم جنت میں تھے. دیکھیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مصطفیٰ اللہ فرماتا ہے مرد بیوی کا لباس ہے, بیوی مرد کا لباس ہے. حضرت آدم جنت میں تھے. کہاں تھے؟ جنت میں. پہلے جنت میں تھے نا حضرات, لیکن جنت میں دل نہیں لگتا تھا. جنت میں دل نہیں لگتا تھا. عرض کی اللہ میں تو اکیلا ہوں, میں تو اکیلا ہوں, دل لگتا نہیں. حضرات محترم جبکہ جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم سب تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. جنت میں وہ چیز موجود نہ کانوں نے سنا, نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ دل میں تصور گیا, وہ چیزیں جنت میں موجود ہیں. لیکن جنت میں حضرت آدم کا دل نہیں لگ رہا ہے. عرض کی مولا جنت میں دل نہیں لگ رہا ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبریل کو, نیند کا غلبہ طاری کرو, بائی پسلی کو چوک کرو. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا, اور کام کرنے کے بعد نیند کا غلبہ طاری تھا. اس سے ہماری ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا. جیسے ہی ماں حوا پیدا ہوئی, جب ماں حوا پیدا ہوئی ہماری ماں, اب تک تو حضرت آدم کا دل نہیں لگ رہا تھا, لیکن ماں حوا پیدا ہو گئی تو جنت میں دل لگنے لگ گیا. تو اس کا مطلب ایک کمرے میں تم 50 لاکھ روپے لگا دو, اے سی لگا دو, فریج رکھ دو, صوفے رکھ دو, پورے اس کو اللہ اکبر سونے سے سجا دو. جب جنت میں حضرت آدم کا دل نہیں لگا تو کسی کا گھر جنت بھی بن جائے, اگر اس میں عورت نہ ہو تو وہ گھر ادھورا نہ رہے. تو حضرات اس مقام کو سمجھیے, طلاق کو ختم کیجئے, جھگڑے کو ختم کیجئے, فساد کو ختم کیجئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی, لیکن بیویوں سے پوچھئے, ہم سب کی ماؤں سے پوچھئے, کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے کبھی کوئی شکایت ہی نہیں ہوئی مسلمانوں. اس لیے آج جھگڑے فساد اتنے چلتے ہیں کہ اللہ اکبر. مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں حضرات لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ جنتی ہیں, اور جس کے گھر میں وہ بیوی بن کے جاتی ہے وہ شوہر جنتی. اور اپنا مقام تو دیکھو, بچپن میں آئی تھی تو ماں باپ کے لیے جنت, جوان ہوئی تو شوہر کے لیے جنت, اور جب کسی کی بیوی بننے کے بعد تھوڑے دن کے بعد
جب وہ ماں بنی تو جنت جیسی چیز اللہ نے سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دی، اس کے قدموں میں رکھ دی۔ نمازی نماز پڑھتا ہے کہ جنت ملے، روزے دار روزہ رکھتا ہے کہ جنت ملے، زکات دینے والا زکات دیتا ہے کہ جنت ملے، لیکن جنت تو پہلے ہی ماں کے قدموں میں رکھی جا چکی ہے۔ وہ مقام ہے عورت کا، اللہ اکبر۔ اس لیے حضرات مقام عورت کا بھی ہے، مقام ماں کا بھی ہے۔ وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، وہ نوجوان جو اپنے باپوں کی عزت نہیں کرتے، وہ نوجوان جو اپنے باپوں کو ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، انہیں بھی چاہیے کہ جنت جیسی چیز ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ کسی کا ہاتھ ہل رہا ہے، یہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے تو یہ میرے ماں باپ ذریعہ بنے ہیں دنیا میں آنے کا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ماں باپ ذریعہ بنے ہیں یہاں پہ آنے کا۔ کوئی ڈاکٹر بنا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے، افسر بنا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے، انجینئر بنا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے۔ اور ماں باپ کو ستانے والا جو جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے تو اس ماں کے وقار کو سمجھو، ماں کی عظمت کو سمجھو، باپ کی عظمتوں کو سمجھو، کیونکہ جو جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے وہ ماں باپ کو ستانے والی اولاد اگر خانہ کعبہ میں بھی پہنچ گئی، عبادت پہ عبادت کرے، سجدے پہ سجدہ کرے، تقوی پہ تقوی کرے، لیکن اس نے ماں باپ کو ستایا تو خانہ کعبہ میں سجدے کر کر کے مر جاؤ گے، لیکن اللہ ایک سجدے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ سجدے کو قبول فرمانا ہے تو ماں باپ کی عزت کرو۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا اجمیر شریف میں 5000 کی چادر، 5000 کی چادر لیے ہوئے تھا۔ حضرات محترم اندازہ کیجئے، بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ حضرات ہم نے تعریف کر دی، بہت اچھا آدمی ہے، غریب نواز سے محبت رکھتا ہے۔ 5000 کی چادر غریب نواز کے مزار پر لے کے آیا ہے۔ میں نے کہا آدمی تجھے مبارک ہو، تو حسین کی اولاد کے دیار میں آیا ہے۔ تو ایک بولا مولانا اس کی تعریف تو آپ نے کر دی، اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ میں نے کہ مجھے کیا پتا اس کا بیک گراؤنڈ چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ میں نے تو اچھی چیز کو دیکھا، میں نے کہہ دیا کہ یہ چادر لے کے آیا ہے، غریب نواز کے دیار پہ موجود ہے، تو ہم نے تعریف کر دی۔ کہا یہاں پہ تو یہ 5000 کی چادر کو لے کے آیا، لیکن یہ اتنا بدقسمت ہے، اس کی ماں سردی میں سسکتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، تکلیفیں اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کی ماں کو کبھی 100 روپے کی چادر اس نے نصیب نہیں دلائی، 100 روپے کی چادر نہیں اڑائی۔ تو میں نے کہا لعنت ہو تجھ پر، 5000 کی چادر نہیں بلکہ اگر تو 50000 کی چادر بھی غریب نواز کی چوکھٹ پر اگر تو چڑھا دے گا تو غریب نواز تجھ سے خوش نہیں ہوں گے۔ اگر تجھے غریب نواز کو خوش کرنا ہے، فاطمہ کی اولاد کو خوش کرنا ہے، تو پہلے اپنے شہر چلا جا، شہر کے مارکیٹ میں گھوم جا، مارکیٹ سے 100 روپے کی چادر لے لے، اور چادر لینے کے بعد اس چادر کو اپنی ماں کو اڑا دے۔ قسم خدا کی وہ چادر اوڑھ کر جب تیری ماں مسکرا جائے گی، ادھر ماں مسکرائے گی، ادھر غریب نواز مسکرا جائے گے، ادھر غریب نواز مسکرا جائیں گے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔